نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد صل على سيدنا وسندنا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والإناية والإمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأزهدنا وأزهدنا وأرفقنا وأولانا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسك أنور أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عظمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائل القاهرة الظاهرة الباطنة سيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد صل على سيدنا سيد ساداتنا سید عباداتنا سید ایماننا اذہاننا سید رونق جدراننا سید ایماننا
سید رونق زماننا و مکاننا علی محمد حمداً بمحمد حامداً بمحمد حمیداً بمحمد حموداً بمحمد احمداً قبل محمد اللهم صل على محمد اتقانا محمد ارفعنا محمد اولانا محمد اجلانا محمد وابدانا محمد اعلانا محمد واولانا محمد اللهم صل على محمد جمال محمد وكمال محمد نال محمد احوال محمد اجلال محمد وكمال محمد اللهم صل على محمد نظم محمد وجسم محمد وصل جسل نسل اصل محمد اللهم صل على محمد وجود محمد سجود محمد صعود محمد جزود محمد منزود محمد جازود محمد حبوت محمد کلبوت محمد عذبوت محمد وثبوت محمد اللهم صل على محمد جزم محمد وجتل محمد ونتل محمد اصل جسل وصل نسل اصل محمد اللهم صل على محمد فکر فقر محمد سفر حضر محمد بدر حنین بدر محمد رونت قبر محمد روضت قبر محمد حنین بدر محمد ظہر عصر محمد عشاء فجر محمد اللهم صل على محمد جیوع شجوع عضو محمد جزو نزو قزو محمد اللهم صل على محمد صباحت محمد ملاحت محمد سخاوت محمد عنایت محمد صداقت محمد شجاعت محمد اللهم صل على محمد عنفان محمد عنفوان محمد ازمان محمد و بیان محمد اتقان محمد قرآن محمد بیان محمد بنان محمد لسان محمد اللهم صل على محمد بطن محمد وطن محمد عمل محمد بدن محمد اللهم صل على محمد اصول محمد اصول محمد فاطمہ بطول محمد اللهم صل على محمد اذنین محمد حسن حسین محمد عزیق محمد عزیق محمد ابو بکر صدیق محمد ایاب عتاب نصاب حساب صحاب محمد اللهم صل على عمر بن الخطاب محمد اللهم صل على محمد عنفان محمد عزمان محمد اتقان محمد وبیان محمد صل على عثمان بن عفان محمد اللهم صل على محمد تقی نقی وسیع عطی محمد صل على علی محمد اللهم صل على محمد نظامت محمد ادالت محمد ادامت محمد صل على ہدایت ولایت عنایت محمد اللهم صل على جمال محمد کمال محمد اجلال ارتصال محمد
احتمال محمد و وصال محمد انتقال محمد اجلال محمد و جمال محمد و کمال محمد ابصال ابطال محمد بصال محمد وقار افتخار انتظار محمد اللہم صلی علی محمد نبیک محمد ولیک محمد اصولک محمد اصولک محمد رسولک محمد احببک محمد اطببک محمد اجترک محمد انذرک محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، رب ذوالجلال کا باکمال کا بے حد احسان ہے جس نے اپنے گھر میں ابتداءً آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مرتے دم تک کتاب اللہ سنت رسول اللہ پہ ہمیں قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اب پلاسٹک دی ٹوپیاں لا چڑھو ہاں یہاں تار، اس کو پہننے میں کوئی ادب نہیں ہے، تجھے بھی لا دو۔ یہ ایک تو ویسی بے ادبی ہے اور دوسرا اس سے کوئی عزت نہیں ہے، یہ سر کی عزت نہیں ہے۔ سر کی عزت ہے پگڑی، ٹوپی، اپنا صافہ، اپنی خود کی خریدی ہوئی لی ہوئی کپڑے کی ٹوپی جسے آدمی اتارے پھر اپنی جیب میں رکھے، نکالے، عزت سے سر پہ پہنے، کہیں جا بھی سکے۔ اور یہ تو ویسے ہی نہ بنانے والے کو ثواب، نہ لینے والے کو ثواب، نہ خریدنے والے کو ثواب، نہ رکھنے والے کو ثواب۔ اللہ ہمارے لیے خوبصورت اور بہترین نمونہ ہے اگر کسی کا کردار تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے آپ کے کردار کو ہمارے لیے بہترین نمونہ کہا ہے، قسمیں اٹھا کے۔ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں رنگنا، یہ ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کا رنگ حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ ہم اس رنگ میں تو اپنے آپ کو رنگ نہیں رہے، رنگنا تو اس رنگ میں چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنا چاہیے جسے اللہ کہتا ہے یہ سب سے بہترین رنگ ہے، یہ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اے نے خواجہ خواجہ کہندیا میں بھی خواجہ ہوئی، تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اصل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ۔ یہ آپ کا فرمان ہے کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اسی قوم سے اٹھائے جاؤ گے۔ داڑیاں منڈوانا یہ میرے نبی سے تشبیہ نہیں ہے، یہ مشابہت عیسائیوں کی ہے، یہودیوں کی ہے، پادریوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں، اصحاب پیغمبر کی نہیں ہے، انبیاء کی نہیں ہے، تابعین تبع تابعین آئمہ کی نہیں ہے، علماء صلحاء کی نہیں ہے۔ داڑیاں منڈوانا یا کتروانا، بعض منڈواتے ہیں بعض کترواتے ہیں۔ آگے بلیڈ نہیں جے کدی لایا نکی نکی برابر کرا لیں دیئے شیخ ذوالفقار نکی نکی برابر تھلو رہا کے نا کنگی رہا کے برابر کرا لیں۔ نہیں میرے بھائی نہیں، ہمارا مقصد زندگی کا آؤٹ ہو جائے گا، یہ جمعہ نہیں رہے گا۔ اگر جمعے میں کہیں بات یہ اللہ کیا حکم ہے جمعہ پڑھنا، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے یا ہم شوقیہ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم پہ آدمی عمل بھی کرے آئے بھی اور پھر وہاں سے نصیحت نہ پکڑے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی توہین ہے، اس نعمت کی توہین ہے۔ یہ خدا را دست بستہ گزارش کرتا ہوں اپنی شکلیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیجئے، اس میں عزت ہے، حیا ہے، شرافت ہے، حسن ہے، خلق ہے، سب کچھ اس کے اندر ہے۔ ایک داڑھی بڑے بڑے بے حیائیوں سے بندے کو روک لیتی ہے۔ یہ چھوٹی سنت نہیں ہے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی دین میں داڑھی ہے، داڑھی اچ دین نہیں، یہ شیطانی فکرے ہیں، مسلمانی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کہتا تو وہ شیطان سے شاباشیاں لیتا ہے، شیطان سے شاباشیاں لیتا ہے۔ یہ کوئی ایمانی فقرہ نہیں اس نے کہا۔ میرے نبی کا چہرہ، میرے پیغمبر کا چہرہ، کیا اس چہرے کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ابو ہریرہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں ایسا چہرہ نہیں دیکھا، ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ حسان کہتا ہے میں 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، یہ آمنہ کا چاند ہے، وہ 14ویں کا چاند ہے، رب کعبہ کی قسم اس جیسا حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کا پیغمبر، آپ کے نبی کا چہرہ اتنا خوبصورت، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں پر، تمہاری اپنی جانوں پر سب سے بڑھ کر تمہاری جانوں سے بھی حق ہے تو محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار کتنا عجیب یہ منظر ہے، کتنا عجیب یہ دور ہے کہ ہم پیغمبر کے خلاف کوئی بکواس کرے، کوئی بولے تو ہم توہین رسالت کا علم بلند کرتے ہوئے بازاروں میں چوکوں میں نکل آئیں، اور ہم خود اپنے نبی کی سنت منڈوا کے پھینک دیں تو کوئی پرواہ نہیں، خود پھینک دے تو کچھ بھی نہیں۔ کوئی میرے نبی کی داڑھی کا مذاق اڑائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی ہم بھی توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں، انڈائریکٹلی۔ میں نے کئی بار یہ حدیث آپ کو سنائی، اللہ کے نبی کے پاس ایک وفد آیا جنہوں نے مونچھیں رکھی تھی، داڑیاں منڈوائی، میرے نبی نے یوں دیکھا تو چہرہ پھیر لیا۔ اب اگر اسی حالت پہ ہمیں موت آ جائے تو ہم اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے
تو جو نبی اپنی زندگی میں کافر کے چہرے پہ داڑھی منڈوائی اس کی طرف نہیں دیکھتا، وہ نبی ہماری طرف دیکھے گا؟ بولو، یہ مجھے نہ بتائیں، اپنے دل میں آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ جھوٹی افواہیں ہیں۔ داڑھی منڈانے سے کاروبار بہتر ہوتا ہے، لوگ اعتبار کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ داڑھی منڈوانے سے رشتے ملتے ہیں، بالکل نہیں ملتے۔ داڑھی منڈوانے سے ازدواجی تعلقات بہتر ہوں گے، بالکل نہیں ہوں گے۔ داڑھی منڈوانے سے اللہ کی رحمت آئے گی، بالکل نہیں۔ داڑھی منڈوانے سے یا کتروانے سے سیاست اچھی رہے گی، کوئی سیاست نہیں۔ جرنلزم اچھا ہوگا، کوئی بھی نہیں۔ داڑھی سے برکتیں آئیں گی، اس بات کی گارنٹی ہے۔ قرآن و سنت کا اصول یہ بتاتے ہیں، داڑھی سے اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ داڑھی برائیوں سے روکتی ہے۔ داڑھی سے جسمانی قوت میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اور قوت مدافعت میں داڑھی سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے نبی کی کوئی سنت ایسی نہیں کہ جس میں گاٹا ہو۔ میرے نبی کی ہر سنت نفع والی سنت ہے۔ وہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، صرف وہ بولو جنہ دیا نہیں ہے کہ نہیں؟ خدا را رکھ لو، اس میں کوئی یہ نہیں میں داڑھی مڈائی ہے تو میں پڑھیا لکھیا پہ لگنا، کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ ہم جس نیت سے آتے ہیں مسجدوں میں، اللہ تعالیٰ اس کا رنگ ہمارے اوپر چڑھا دے۔ اصل چیز یہ ہے، اس کا رنگ چڑھ جائے، رنگ چڑھ جائے اس کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مبعوث کر کے قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اللہ اللہ هو الذی کوئی اللہ، وہی اللہ، الذی کون، الذی اسم موصول ہے، الذی موصول ہے، موصول چھپا ہوا ہوتا ہے، اللہ نظر کوئی نہیں آتا۔ موصول چھپا ہوتا ہے، صلہ جب آتا ہے تو وہ موصول کا تعارف کرواتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے تعارف کے لیے کیا کیا، ارسل رسولہ، میں نے رسول بھیجا، محمد الرسول اللہ، کیونکہ غیب بڑھ گیا تھا عیسیٰ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان، 500 سال کا غیب بڑھ چکا تھا۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، مفسرین نے لکھا بالہدی ودین الحق، بالہدی میں اپنے رسول نو بھیجے اپنے تعارف لئی توحید دے دلائل دے کے۔ کیا دے کے؟ توحید کے دلائل دے کر۔ میں نے اپنے نبی کو بھیجا توحید کے دلائل دے کر۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ما ارسلناک شاہدا، میں نے اپنے نبی کو بھیجا گواہ بنا کر۔ کس کی گواہی؟ اللہ کی وحدانیت کی۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، میں نے توحید کی گواہی کے لیے دین حق کی سچائی دے کر اپنے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرف مجسم
عالم ظلم مقصد و علت ہادی عالم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میں نے دے کر بھیجا میرے نبی کا وجود، میرے پیغمبر کا وجود، خود وجود محمد رحمت بن گیا انسانیت کے لیے۔ اس جیسا وجود اس سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا، اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها، ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد۔ او سائلہ پوچھنے والے، او سوال کرنے والے، لم یخلق الرحمن مثل محمد، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، حق کا حق سچ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ جیسا اس جہان میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، مجھے قسم ہے اللہ کی صفات کی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محمد الرسول اللہ جیسا لا یخلق، اللہ کبھی بھی پیدا نہیں کرتا۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها، ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها۔ انترا نے اپنی محبوبہ کے لیے کہا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کے ساتھ چسپا کر کے یہ کہا، ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی۔ او پوچھنے والے، او سائل، ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نہیں رہا، محمد الرسول اللہ نہیں رہا، ہم پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی، کیونکہ محمد الرسول اللہ جیسا موتی اللہ پاک نے نہ اپنی دکان میں کوئی رکھا ہے، نہ اس جہان میں دوسرا کوئی رکھا۔ ابن فارض بہت بڑا شاعر ہے عربی کا، ابن فارض۔ کسی نے پوچھا، او ابن فارض اتنا بڑا دیوان ہے تیرا، اتنی تعریفیں، اتنی شاعری، ہر کسی کی تعریف کی ہے تو نے، ہر کسی کی شاعری، ہر کسی کی تعریف، لیکن تیرے پورے دیوان میں محمد الرسول اللہ کی تعریف نظر کوئی نہیں آتی۔ کیوں نہیں کی محمد الرسول اللہ کی تعریف؟ کیوں نہیں کی اپنے دیوان میں؟ ابن فارض رو پڑا، رو کے کہنے لگا، ارا کل مدح فی النبی مقصرا،
ارا کل مدحن فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واصفی بوصفی یفن الزمان وفیہ ما لم یوصف۔ او پوچھنے والے، تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کی تعریف کیوں نہیں اپنے دیوان میں کی، تو سن، میرے دل میں بڑا احترام ہے محمد الرسول اللہ کا، میرے دل میں بڑی عزت ہے محمد الرسول اللہ کی، میرے دل میں بڑا احترام ہے محمد الرسول اللہ کا۔ ارا کل مدحن فی النبی مکسرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا۔ میرا ایمان ہے ساری کائنات، کل کائنات، فرشتے بھی، جن بھی، انسان بھی، عربی بھی، عجمی بھی، دنیا کائنات میں جتنی بولیاں ہیں ساری بولیاں بھی محمد الرسول اللہ کی تعریفیں کرنے لگ جائیں۔ جن تعریفیں کریں، انسان تعریفیں کریں، فرشتے تعریفیں کریں، نوری ناری تعریفیں کریں، شجری تعریفیں کریں، عرشی تعریفیں کریں، ساری کائنات تعریفیں کرے محمد الرسول اللہ کی، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی اپنی تعریفیں پیش کریں، اللہ دیکھے تو کہے سبتا سبتا سبتا، ٹھیک کیا تم نے، ٹھیک کیا، لیکن اللہ ساتھ اعلان کرے او کائنات والو، جتنی تعریفیں تم نے مل کر کی ہیں، میرے محمد کی تعریف کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ میں کس تعریف کا قائل ہوں؟ اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ، اذا اللہ اثنی بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا۔ او سائلہ، او پوچھنے والے، میں ابن فارد کی بات سن، میرا ایمان ہے جتنی تعریف انسان برداشت کر سکتا ہے محمد الرسول اللہ کی، اتنی تعریف اللہ نے اپنے قرآن میں کر دی ہے۔ میں اسی تعریف کا قائل ہوں جتنی تعریف اللہ محمد الرسول اللہ کی بیان کر چکا ہے، انسان تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا، اس کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا انسان سے۔ اللہ اللہ، آج اسی محمد الرسول اللہ کے سنت کو اپنے چہرے پہ رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ بڑے بڑے نعرے، سوکھے نعرے، نعرے مارنا اتنا آسان ہے ہمارے لیے، منہ چپانتے آتے سگٹ، داڑھی چاٹتے مچھانو واٹ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی۔ نعرہ ہی مارنا ہے سوکھا نعرہ، نہ کوئی پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی خرچہ، نہ کوئی چرچا، مفت ہی نعرے، نعروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل میں اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ خود فرماتے ہیں، اور لوگوں دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، پکی بات ہے مجھ سے سچی محبت کرنے والا میری اتباع میں تمہیں نظر آئے گا، اور اگر میری اتباع نہیں تو پرکھ لینا کہ دعوی محبت میں یہ بندہ سچا نہیں، سچا۔ جو میری اتباع میں تمہیں نظر آئے گا، کانا معی فی الجنہ، یوں کر کے محمد عربی نے فرمایا، کانا معی فی الجنہ، جو میری اتباع میں تمہیں نظر آئے گا، میرے ساتھ محبت کرنے والا، من احبنی فقد اطاعنی، من اطاعنی
کان معی فی الجنہ، وہ یوں میں محمد کے ساتھ جنت میں اکٹھا ہوگا۔ بات سمجھو، شریعت ظاہر پہ حکم لگاتی ہے، ظاہر پہ، باطن تو اللہ جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ میرے اندر جو کچھ ہے شریعت اس پر حد نہیں لگا سکتی، یا اس پر مجھے جزا نہیں دے سکتی، اس پر مجھے سزا نہیں دے سکتی۔ وہ جزا و سزا کا مدار اللہ ہے، وہ اللہ کرے گا۔ میرے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ غیب ما غاب عن الحس، جو چیز حس سے غائب ہو جائے، شعور سے غائب ہو جائے، آپ کو کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں آپ کے اندر کیا ہے۔ تو غیب پردوں کے پیچھے، اور پردوں کے پیچھے جاننے سننے دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ نہیں سارے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارا ظاہر کیا ہے؟ ہمارا ظاہر جو ہے اس پر حکم لگے گا، اس پر حکم لگے گا۔ میرا اوڑھنا بچھونا، میرے لیل و نہار، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، خوشی غمی، لین دین، کیا اتباع رسول میں ہے؟ ان اصولوں پر ہے؟ اگر ہے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہے میری نمازاں میں مینوں فائدہ کوئی نہیں دین گیاں، میری تہجدیں مجھے نفع نہیں دے سکتی، میریاں اذاناں دینیاں مینوں نفع نہیں دے سکتی۔ بالکل یہ خیال ذہن سے نکال دیں۔ تلاوت تلاوت تب بنتی ہے، نیکی نیکی تب بنے گی، نماز نماز تب بنے گی، تسبیحیں تسبیحیں تب بنے گی جب ان امنوں پر سنت محمد الرسول اللہ کی مہر لگ جائے۔ اگر مہر نہیں تو ہمارا عمل لوگوں کے لیے تو بڑا عمل ہے، لیکن اللہ کے دربار میں یہ مقبول نہیں ہے، مردود عمل ہے، نہیں ہے مقبول۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کا وجود ہی رحمت ہے، جس کا وجود رحمت، میرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی ربوبیت سارے عالم کے لیے رب العالمین، اور تیری نبوت وہ بھی سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین۔ تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب یہ بھی عالم کے لیے ذکر للعالمین۔ بیت اللہ مرکز ہدایت سارے عالم کے لیے ہدی للعالمین۔ او میرا پیغمبر، تیرا آنا اللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی، ماڑی جئی غریب سی عورت ہے۔ ام سلیم ہے تو غریب سی عورت، ام سلیم ہے تو ماڑی عورت، لیکن جو خوشبو ام سلیم نے لگا رکھی ہے، رب کعبہ کی قسم، ہم چودھریوں کی بیویاں، ہم وڈیروں کی بیویاں، ہم مالداروں کی بیویاں، اتنی خوشبو ہم سے نہیں آ رہی جتنی خوشبو ام سلیم سے آ رہی ہے۔ کہتی ہیں او ام سلیم،
بتا تو صحیح یہ خوشبوئیں کہاں سے لگاتی ہو، یہ عطریں کہاں سے لیتی ہو؟ ام سلیم کہتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، آپ کی پیشانی سے پسینہ مبارک کے قطرے گر گئے، میں دوڑی وہ قطرے اکٹھے کر کے جمع کر کے میں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ رب کعبہ کی قسم محمد رسول اللہ کے پسینے کے اس قطرے کا ایک بوند میں نے اپنے کپڑوں پہ لگایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے پسینے کے قطرے ساری عطروں سے بھی اعلیٰ ہو جائیں، اس نبی کی سنتوں کو چھوڑنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، طیب رسول اللہ نسیمہا، طیب رسول اللہ تاب نسیمہا، طیب رسول اللہ طیب کان رسول اللہ تاب نسیمہا، منہ المسک والکافور والصندل الرطبی۔ او کائنات کے لوگوں، محمد الرسول اللہ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا پسینے کا قطرہ، مشک بھی، کستوری بھی، کافور بھی، صندل بھی، ساری کائنات کی اور خوشبوئیں بھی مکس ہو جائیں، اس قطرے کا مقابلہ بھی میرے پاک پیغمبر لعاب تھوک مبارک وہ کسی چیز میں لگا دیں، اللہ کو اللہ پاک اس چیز میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ اللہ، ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محسوس کر رہے ہیں کچھ دنوں سے رسول اللہ نے کچھ نہیں کھایا، نبی کے یاروں نے کچھ نہیں کھایا، حالت دیکھی نہیں گئی، پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ پر۔ گھر آیا، بیوی سے کہنے لگا پورے گھر کی تلاشی لے دے کچھ مل جائے۔ بیوی نے سارے برتن ٹٹولے، کچھ جو نکلے، کچھ جو، کہنے لگا اسے پیس، آٹا بنا، بکری کا بچہ لیا، ذبح کیا، گوشت بنا کے بیوی کو دیا، کہنے لگا تو ہانڈی بنا، میں محمد الرسول اللہ کو دعوت دوں۔ بیوی کہنے لگی او جابر خیال کریو، دعوت دینے لگے ہو، ذرا سائڈ پہ بلا کے چند آدمیوں کی دعوت دینا، اتنا کھانا کوئی نہیں، ایسے نہ ہو کہ زیادہ بندے آ جائیں، کھانا کم ہو جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر بھی بھوک نہ مٹا سکے، ہمیں شرمندگی نہ ہو جائے۔ حضرت جابر کبھی اس طرف سے کھڑا ہوتا ہے رسول اللہ کے، کبھی اس طرف کھڑا ہوتا ہے رسول اللہ کے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جابر کیا بات ہے؟ آخ یا رسول اللہ کلیاں کوئی گل کرنی ہے، علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہے آپ سے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سائڈ پہ ہو کے بات سنی، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک تساں ہو جاؤ، ابو بکر ہو جائے، عمر ہو جائے، عثمان تے علی ہو جائیں، ایک دو ہور لے لو، 5-6 بندے تے آ جاؤ، میں دعوت کرنا تواڈی، اتنا ہی کھانا ہے میرے کول، اس تو زیادہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی خدا دا واسطہ ہی نے انکار نہ پہ کری، انکار نہ کریے گا۔ رسول اللہ ٹیلے پہ چڑھے، کھڑے ہو کے کہنے لگے
آؤ میرے صحابہ 1500 صحابہ، آؤ میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، جابر نے دعوت کی ہے تم سب کی، آؤ چلیے دسترخوان تے جابر دے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے طوطے اٹھ گئے، ایک ہی ہو گیا کھانا تے 5 یا 6 بندیاں دا، بلا لیا رسول اللہ 1500 بندہ۔ حضرت جابر رسول اللہ میری طرف آ رہے ہیں، میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں، ہونٹ کپ کپا رہے ہیں، یا رسول اللہ اتنے بندے۔ اللہ دے نبی آسمان ال ویکھیا تے آکھیا جابر پریشان نہ ہو، گل سن میرے آندیاں تک ہنڈی چولہے تو نہ پیا لاؤں، ہنڈیاں چولہے سے نہ اتاریو، روٹیاں شروع نہ کریو، جا دوڑتا ہوا جا کے بیوی کو کہے دسترخوان بچھاؤ، پراگیاں دے پراگے صحابہ دے آندے پہن۔ اللہ 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 سبحان۔ وہ دوڑدا ہویا گیا تے بیوی آندی کرما لیا، واپسی تے لوگ خوش ہو کے آندن تیرا رنگ کیوں اڑیا ہے؟ آکھے سن لے رنگ تیرا بھی اڑ جائے گا۔ 1500 صحابہ پہ آندے، آکھے دسیا نہیں رسول اللہ نو، آکھے دس کے آیا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا ہے ہنڈی چولے تو نہ پہلائیں، روٹیاں شروع نہ کریں۔ اللہ دے پاک پیغمبر وہاں پہنچے، آپ نے ایک قطرہ لعاب دہن کا ہنڈیاں میں ڈالا، ایک آٹے پہ لگایا تے آکھیا مائی روٹیاں دا کپڑا چاہ کے نہ پیا ویکھی، پکائی جا تے گدی دے تھلے رکھی جا۔ او جابر ہنڈی تو ڈھکن سارا نہ پیا چکی، ایک سائڈ تو سالن پائی جا تے ورتائی جا، تے نال کی کہندن سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ساریاں تعریفاں کی دیاں، برکت دینا لی ذات کی دی، رحمتہ کرنا لی کی دیئے، روزیاں پوریاں کرنا لکاؤنے، برکتاں دیوانا لکاؤنے۔ اللہ کو اللہ۔ حضرت جابر کہندن میں ورتانا و پیا تے وینا و پیا، صحابہ بھی رج رج پہ لاندے نے، گوشت پکیا ہویا بکرے دا تے کھاندے نے پہ، خوشیاں نال کھاندے نے پہ تے سبحان اللہ دے کلمے بول دے نے پہ۔ ایک نہیں دو نہیں ترائے نہیں، 1500 صحابہ کھادا ہے، آخر تے رسول اللہ کھادا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا نہیں کھادا، کدو کھادا ہے؟ آخر تسی ٹھہر جاؤ، مرشد اندر راج لاندے نے پہ، تسی ہلے ٹھہر جاؤ، عوام کا کھانا بعد میں ہوگا، جے کوئی بچیا تے توانوں بھی لب جائے گا، نہیں تے مرشد راج پہ لاندے۔ اے ہو جے مرشدانوں پیغمبر دے جتی دی نوک تو قربان نہ کر دوئی۔ یہ کائنات کا مرشد اعظم ہے، 14 طبقان دا مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا خوبہ کیا شاعر نے، انکا شمس والملوک کواکبو، انکا شمس والملوک کواکبو، اذا طلعت لم یبد منہن کوکبو، انکا شمس والملوک کواکبو، اذا طلعت لم یبد منہن کوکبو۔ آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس طرح معلوم ہوندے ہو نبیاں وچ سارے پیغمبران دی جماعت وچ تہاڈا مقام اللہ اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح ستارے ہون تے انہاں اُتے چمکن والا سورج ہوئے۔
جدوں تاریاں دے سامنے سورج آ جائے تے تاریاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اس طرح تسی آ گئے ہو، تہاڈی نبوت جو آ گئی ہے تے ہون کسے ہور دین دی لوڑ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں لنا شمسن وللآفاق شمسن، لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء، لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ او کائنات دے لوگو، لنا شمسن وللآفاق شمسن، ایک سورج کائنات ہے جڑا روز چڑھدا ویندے ہو تے پھر ڈھیندا بھی ویندے ہو، تو جو ہے روز چڑھدا بھی ویندے ہو تے روز ڈھیندا بھی ویندے ہو۔ ایک تا اے سورج ہے، تا ایک سورج میں عائشہ دا دنیا دا سورج لکھاں کروڑاں بھی ہون تے او دے قدماں دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَشَمْسُ النَّاسِ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، تے میرا سورج محمد کریم چڑھے تے ہنج چڑھے ساری کائنات غروب ہو جائے، لیکن محمد الرسول اللہ چڑھیا سورج اے دے اتے غروب ہونا کوئی نہیں لکھیا۔ رات دیاں تاریکیاں چھا جان، لیکن محمد الرسول اللہ دی رسالت دا سورج انج چڑھے اے سورج دن دیاں تاریکیاں مٹاندا ہے، میرا سورج کفر و شرک دیاں تاریکیاں مٹاندا ہے، میرا سورج ظلمت دیاں تاریکیاں مٹاندا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیارے یہودی نو چیلنج دیتا ہے، یہودی کہن لگا جابر تہاڈا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھا پیغمبر تا کوئی نہیں، اور بھی رسول آئے، موسیٰ بھی آئے، جیاں داؤد بھی آئے، زکریا بھی آئے، یحییٰ آئے، اور پیغمبر بھی آئے، محمد رسول اللہ کوئی انوکھا تا نہیں۔ حضرت جابر آکھن لگے زیادہ بک بک کرن دی لوڑ تا کوئی نہیں، محمد رسول اللہ ورگا کوئی ہے تا لے گیا۔ ایک صرف ایک کمزوری ہے، ایک کمزوری وچوں خوش ہویا یہودڑی، آکھن لگا ایک کمزوری تے اے آپ بھی من گئے، باقی دوسری تیسری اسی آپ لب لواں گے۔ جا کے دوسریاں یہودیاں نال گل کیتی، او 50-70 دا وفد بن کے آ گئے حضرت جابر کول، آکھن لگے جابر گل تا تیری ٹھیک ہے، لیکن جیڑی ایک خرابی ایک تو دسنا ہے او کی ہے؟ حضرت جابر آکھن لگے اچھا تساں آئے ہو محمد الرسول اللہ دا نقش ویکھن آتے، سنو لا عیب فیہ، لا عیب فیہ، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو، فی الحسن والخلق والالطاف والشیمی، لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو،
لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیمی. اور تساں ایک محمد الرسول اللہ دا ویکھن آئے ہو. آؤ میں تو دساں لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیمی. سانو تا اے محمد الرسول اللہ جیسا موتی اللہ پاک نے نبوت دی مالا وچ دوجا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں. اے موتی محمد الرسول اللہ جیسا اللہ پاک نے پوری کائنات دے اندر دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں, دوسرا اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں. تے شاعر کتنی خوبصورتی دے نال اللہ دے پاک پیغمبر نو قرآن دی آیت دے ترجمے نو کس طرح اپنے انداز بیان پیا کردا ہے. تے کی آندا ہے کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا, کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق بنیا. کسی ماں ایو جیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق بنیا. سونی نفاست تے پھلاں دا صحرا, سونی نفاست تے پھلاں دا صحرا, میں قربان اللہ, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصور نے بس انتہا کر سٹی, مصور نے بس انتہا کر سٹی, بڑی ریج نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. محمد بنا رب قلم توڑ دیتا, محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. اللہ فرماندے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا, وکفا باللہ شہیدا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اس آیت کی تفسیر ابھی بیان نہیں کی. یہ جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں یہ ساری تمہید تھی الذی ارسل رسولہ کی, جی, بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا